اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم مرکب اضافی حصہ پنجم صفحہ نمبر 79 آسان عربی گرامر حصہ اول کتاب میں صفحہ نمبر 79 مرکب اضافی حصہ پنجم، یہاں سے پڑھیں گے 19 سبق نمبر 14 جملہ اسمیہ ضمائر میں ہم نے ضمیروں کے استعمال کی ضرورت اور افادیت کو سمجھنے کے ساتھ ان کا استعمال بھی سمجھ لیا تھا۔ اب ان میں سے کچھ مختلف ضمیروں کا استعمال ہم نے اس سبق میں سیکھنا ہے، مزید کچھ ضمائر ہم نے سیکھنی ہیں۔ اس کے لیے اس جملے پر غور کریں، وزیر کا مکان اور وزیر کا باغ۔ اس جملے میں اسم وزیر کی تکرار بری لگتی ہے، یعنی وزیر کا مکان، وزیر کا باغ، تو تکرار بری لگتی ہے، اس لیے اس بات کی ادائیگی کا بہتر انداز یہ ہے وزیر کا مکان اور اس کا باغ۔ اس طرح ہم کہتے ہیں بچی کی استانی اور اس کا سکول۔ عربی میں ایسے مقامات پر جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی غائب، مخاطب اور متکلم کے علاوہ جنس اور عدد کے تمام صیغوں کا فرق نسبتاً زیادہ واضح ہے۔ اب ان ضمیروں کو یاد کر لیں۔ یہ ضمائر لکھی ہوئی ہیں، ضمائر مجرورہ متصلہ، یہ جڑ کے لگتی ہیں کسی لفظ کے ساتھ عام طور پر، کبھی کبھار علیحدہ بھی لگ جاتی ہیں لیکن اکثر عام طور پر جڑ کے لگتی ہیں، متصل ہو کر، اٹیچڈ ہو کر لگتی ہیں۔ اور یہ ضمائر نصب اور جر حالت میں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ جو پہلے تھی وہ ضمائر مرفوعہ تھی، رفع حالت میں استعمال ہوتی ہیں، ہوا، ہما، ہم والی، یہ ہیں کسی لفظ سے جڑ کے لگتی ہیں۔ تو ہو ہا پہ الٹا پیش لکھا بھی ہوا ہے اور بڑا پیش بھی لکھا ہوا ہے۔ ہو کا مطلب اس کا، اسے ایک مذکر کا یعنی مرد کا، اسے ایک مذکر کا، ہو، ہما ان دو کا، ان دو مذکر کا، ہما ان دو مذکر کا، اور جمع میں واحد تثنیہ ہما، اور جمع والے خانے میں لکھا ہے ہم ان سب کا، یعنی ان سب مردوں کا، جمع مذکر کا، ان سب جمع مذکر کا، دے اور دیم بھی جسے کہتے ہیں ہم۔ غائب میں پھر مؤنث کے لیے ہا زبر الف ہا، ہر اس کا ترجمہ تو اس ایک عورت کا، اور ہما ان دو عورتوں کا، ہما ان دو عورتوں کا، اور ہننا ان سب عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا۔ جیسے کہ پھر مخاطب میں لکھا ہے کا، تو مذکر کا، تیرا مذکر کا تو ایک سامنے جو موجود ہے مخاطب ہے جس سے بات ہو رہی ہے، کا تیرا مذکر کا، کما تم دو مذکر کا یا تم دونوں مردوں کا، کم تم سب کا، تم سب مذکر کا یا تم سب مردوں کا۔ پھر کی کاف زیر کی، کاف پہ زبر تھی تو کاف مذکر کے لیے، کی مؤنث کے لیے، کاف زیر کی، کما تم دونوں مؤنث کا، تم دو عورتوں کا، کننا تم سب عورتوں کا۔ پھر یا یہ کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کے لگتا ہے، جیسے ربی میرا رب، کتابی میری کتاب، یا میرا یا میری کے لیے یہ لگتا ہے جڑ کے، مائی یا می، نا آور اس نا ہم دو کے لیے ہمارا، اور نا ہم سب کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے ضمائر یہ جڑ کے لگتی ہیں۔ 19 پیراگراف یہ ذرا پڑھیے گا جی۔ ان ضمیروں کا استعمال سمجھنے کے لیے اوپر دی گئی مثالوں کا ترجمہ کریں۔ پہلے جملہ کا ترجمہ ہوگا بیت الوزیری و بستانہ، اور دوسرے جملے کا ترجمہ ہوگا معلمۃ الطفلۃ و مدرستھا۔ اب ان مثالوں پر ایک مرتبہ پھر غور کریں۔ دیکھیں بستانہ اس کا باغ اصل میں تھا وزیر کا باغ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ہو کی ضمیر وزیر کے لیے آئی ہے جو اس جملہ میں مضاف الیہ ہے، اس لیے مدرستھا اس کا، اس طرح مدرستھا اس کا مدرسہ اصل میں تھا بچی کا مدرسہ جی۔ چنانچہ یہاں ہا کی ضمیر بچی کے لیے آئی ہے اور وہ بھی مضاف الیہ ہے جی۔ اس طرح معلوم ہوا کہ یہ ضمیریں زیادہ تر مضاف الیہ بن کر آتی ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے اس لیے ان ضمائر کو حالت جر میں فرض کر لیا گیا ہے۔ جی، ویسے نصب حالت میں بھی آ سکتی ہیں یہ ضمائر، اس وقت یہ جر حالت میں۔ جی، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ضمائر مجرورہ ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ضمیریں زیادہ تر اپنے مضاف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں، جیسے ربہ اس کا رب، ربک کا تیرا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ یہاں کہہ رہے ہیں یہ مضاف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے، پہلا انہوں نے دیا مثال ربہ، ربن ہے نا لفظ، ربن ہے رب۔ اب یہ مضاف بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ربو ہو جائے گا۔ مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے نا،
اور یہ ہو کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے لگ جائے گی رب ہو، ٹھیک ہے، رب ہو، تو اس کا رب، رب مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں ہوتا ہے، تو یہ جر حالت میں اس وقت یہ ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، رب ہو اس کا رب، تو یہ اس طرح سے مضاف، رب مضاف، مضاف پیرابل کا، ہو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور، تو یہ جر حالت میں ہے ضمیر، اس لیے اسے ضمائر مجرورہ کہتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھار نصب کی حالت میں بھی آئیں گی آگے انشاءاللہ۔ جی آگے یہ بات نوٹ کر لیں کہ پہلی ضمیر یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کا ایک عام اصول یہ ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے، جیسے اولادو، حسابو۔ علامت سکون ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے، جیسے من ہو۔ یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے، جیسے فی ہی۔ جی کچھ طریقے بتائیں کہ الٹا پیش کب آتا ہے اور پڑا پیش سیدھا پیش کب آتا ہے؟ جی زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے، جیسے بھی ہی۔ اسی طرح یہ بھی نوٹ کر لیں کہ واحد متکلم کی ضمیر یا کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ مثلا میری کتاب نہیں ہے کا ترجمہ بنتا ہے کتاب جدید، اب یہ یا انہوں نے ساتھ ملایا اس کے، کتابو تھا پھر یا جڑی تو کتابی ہو گیا، اس کو لکھا جائے گا کتابی جدیدن۔ جی یقیناً میری کتاب نئی ہے کا ترجمہ بنتا ہے ان کتاب اور کتابی جدید، لیکن اس کو بھی ان کتابی جدید لکھا جائے گا۔ اور میری کتاب کا ورق کا تو ترجمہ بنتا ہی یہ ہے ورق کتابی، اسی لیے کہتے ہیں کہ یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جاتی ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ابن باپ، اخن بھائی، فمن منہ اور زو والا یا صاحب، یہ الفاظ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو مختلف اعرابی حالتوں میں ان کی صورتیں مندرجہ ذیل۔ اب یہ ٹیبل میں انہوں نے دیا، جی دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا ابن اخن، یہ ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، لفظ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ابن اخن فمن اور زو، یہ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو اگر مضاف بن کر آتے تو رفع حالت میں واو کے ساتھ ہوتے ہیں، دیکھیں ابو انہوں نے لکھا ہوا ہے آگے رفع میں، ابا ہو گیا نصب میں، ٹھیک ہے، اور ابی ہو گیا جر میں، تو یہ بات یاد رکھنے کی بڑی اہم بات ہے۔ اخو، اخو واو کے ساتھ کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں۔ اب یہ رفع کی پہچان کیا اخو کی، کہ یہ واو میں جو ہے حالت ہے یہ اس کی واو کے ساتھ جو ہے یہ رفع حالت ہے۔ اخا ہوا ہے تو نصب حالت میں ہے، منصوب حالت میں، اخی ہوا ہے تو جر میں مجرور حالت میں ہے۔ پھر فمن، یہ جب مضاف بنے گا تو فو ہو جائے گا، فا پیش وہ فو رفع حالت میں، فا نصب میں اور فی جر میں۔ پھر زو، زو رفع میں ایسے ہی رہے گا، زا اور زی یہ نصب اور جر میں اس طرح ہو جائے گا۔ مثلا ابوہ عالمن، ابوہ اس کا ابو، اس کا باپ، عالمن عالم ہے۔ ابو کیا ہے جی؟ ابو مضاف بن رہا ہے یہاں پہ، ہو کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ابو مضاف بن کے آ رہا ہے تو رفع حالت میں کس حالت میں جی؟ واو کے ساتھ ہے نا، تو واو کے ساتھ ہے، ابو یہ مضاف بن رہا ہے اور ہا پیشو اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اور جی اس کا باپ عالم ہے، اس کو ترجمہ ان اباہو عالمن۔ اب یہ ابو جو تھا رفع میں تھا واو کے ساتھ، نصب میں ہو گیا، ان جب آتا ہے تو اگلے اسم کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے نا، نصب حالت میں لے جاتا ہے، تو اس نے ابو کو ابا کر دیا، ابا نصب حالت میں ہے، اور ہا پیشو کی ضمیر مضاف الیہ، ابا مضاف، ہا پیشو مضاف الیہ، ان اباہو عالمن بے شک اس کا باپ عالم ہے۔ پھر کتابو اخی، کتابو اخی کا جدیدن، تیرے بھائی کی کتاب نئی ہے، کتابو اخی۔ ابھی دیکھیں یہ اگر سے کھول کے لکھے نا تو اخی یہ یا ہے، چھوٹی یا کے ساتھ ہوگا، کتابو مضاف بن جائے گا، اخی مضاف الیہ بن جائے گا، اخی اخو یا کے ساتھ جب جر حالت میں آئے گا تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں اوپر ٹیبل میں جر حالت میں دوسری خانے میں ابی کے بعد اخی لکھا ہوا ہے نا، تو اس طرح سے اخی ہو جائے گا یا کے ساتھ، تو یہ یہاں پر مجرور حالت میں ہے، کتابو اخی، کتابو مبتدا مضاف اور اخی مضاف الیہ، اخی پھر مضاف اور کاف زبر کا پھر اس کا مضاف الیہ۔ جدیدن تیرے بھائی کی کتاب
جدیدن خبر بن جائے گی نئی ہے، تیرے بھائی کی کتاب نئی ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں یاد کر لیں کہ لفظ ذو ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہوتا، ذو جو ہے یہ ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہوتا بلکہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوتا ہے۔ مثلا ذو مالن صاحب مال، مال والا، ذا مالن مال والا، ذی مالن مال والا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ذو، ذا، ذی یہ اس طرح سے رفع نصب اور جر حالت میں آتے ہیں۔ مشق نمبر 18 ہے مزجر ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے مرکبات کا جملوں کا ترجمہ کریں۔ تو جو الفاظ دیے ہیں سیدن سردار، آقا، سردار آدمی کو، آقا کو سید، سید، سیدن لفظ اس کے مطلب میں آتا ہے۔ یہ ذو ہمیشہ پھر مضاف آئے گا؟ جی ذو مضاف بن کے آتا ہے عام طور پر۔ یہ شاید عقیقہ تھا، عقیقہ کا مطلب میرا بھائی، میرا بھائی، لیکن یہ اخی یہاں پر یہ اس وجہ سے یا متکلم کے ساتھ ہے کہ یہ یعنی اخو، اخا، اخی یہ یہاں پر مجرور حالت میں ہے، اخی تو یہ یہاں پر مجرور حالت میں ہے۔ حال سے جر میں جی کاف جو ہے یہ پھر اب یہ اخی وہ والا نہیں ہے میرا بھائی، یہ اخی یہ جار حالت میں ہے، بس یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ انا کے ساتھ نصب میں نہیں جاتی؟ انا کے ساتھ جب جائے گا تو پھر اخا ہو جائے گا، اگر انا لگے گا تو کہیں پیچھے اسے تو یہ مضاف ہے، اس ٹھیک وقت کتاب مضاف چھٹی ہے۔ ہے، اخی۔ اس وقت اخی جب عقیقہ ہوگا تو کا جو ہے وہ تو یہ بھی آیا تھا نا، کہاں تھا ابھی اخی آیا تھا؟ کتاب و عقیقہ جدید کتاب کس جگہ پہ ہے؟ 19-17 جو جی درجات ہیں، 19-17 آخر سے تیسری لائن۔ آخر سے تیسری لائن مشق 18 کے اوپر۔ کہاں پہ ہاتھ رکھو جی، کتاب اخی کا جدید، جی کتاب یہاں پہ مضاف ہے، اخی یہ جو اخی ہے نا یہ اس طرح سے اخی ہے، کتاب اخی جر میں ہے نا، مجرور ہے۔ اخی، اب یہ اخی ہے، بس آپ اسے ابھی چھوڑے، زیادہ ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ یہ کتاب مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اس طرح سے یہ خا، یہ جو یا ہے نا اس کی یہ جار حالت کی نشانی ہے اس کی۔ لیکن جب اس کے ساتھ کاف آ جائے گی ضمیر، وہ بھی تو مضاف علیہ ہے۔ وہ جب آئے گی تو تب دیکھیں گے، آگے آئی کھڑی ہے نا اخی کا، ہاں یہ پھر مضاف بن جائے گا نا، یہ پھر مضاف بن جائے گا اخی، اور یہ کا یہ مضاف الیہ بن جائے گا، یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نا، تو یہ ضمائر کا، کما، کم، کی، کما، کننا ضمائر مجرور عام طور پہ کہلاتی ہیں، لیکن حالت نصب میں بھی استعمال ہوتی ہیں، کبھی کبھی جر میں ہوتی ہیں، رفع میں استعمال نہیں ہوتی ہیں۔ یہ فاعلی حالت میں استعمال نہیں ہوگی، فاعلی حالت میں وہی ہوا، ہما، ہم والی استعمال ہوں گی، وہ آتی بھی اکثر علیحدہ ہی ہیں، علیحدہ سے، یہ جڑ کے لگیں گی۔ کتاب و اخی کا، اخی کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی مشق نمبر 18، سیدن سردار، آقا، اور لسان زبان، من زادتن میز، من زادتن میز کو بھی کہتے ہیں جی، امن ماں، امی، امی جان، فوقا، یہ دیکھیں فوقا کاف پہ زبر ہے، یہ مضاف بن کر آتے ہیں یہ جتنے ظرف ہیں، اور یہ عام طور پر نصب حالت میں آتے ہیں، فوقا کاف پہ زبر ہے، اوپر کے لیے ہوتا ہے فوقا۔ تحتا یہ بھی ایک ظرف ہے، مضاف آتا ہے نا بن کے، یہ بھی تا پہ زبر ہے، تحتا نیچے، نیچے کو کہتے ہیں۔ ما استفہامیہ ہے، سوالیہ یہاں پر، یہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ کبھی ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، ما نافیہ ہوتا ہے وہاں، کبھی ما موصولہ ہوتا ہے، وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے جو کا بھی ترجمہ دیتا ہے، کبھی ما، 3 ترجمے دیتا ہے۔ یہ سینٹینس سے پیچھے سے پتہ چلے گا کہ اس وقت یہ نفی کر رہے ہیں، یا اس وقت یہ سوال کر رہے ہیں، یا اس وقت یہ جو کا ترجمہ دے رہا ہے، موصولہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ ہمیشہ کے لیے محفوظ، فاتر بنانے والا، فاتر بنانے والا۔ اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے جی، اللہ ربنا، اللہ ربنا، اللہ ربنا کیا ہے جی، ربنا ہمارا رب، ہمارا رب، ربو اور نون زبر نا، یہ ضمیر ساتھ جڑ گئی، ربنا ہمارا رب۔ ہم اسے گردان اگر کریں، شروع سے کریں تو ربو ہو اس کا رب، اس مذکر کا رب، ربو ہا، ربو ہو، ربو ہما ان 2 مذکر کا رب، ربو ہم ان سب مذکر کا رب، ربو ہا اس مؤنث کا رب، ربو ہما ان 2 مؤنث کا رب، ربو ہننا ان سب مؤنث کا رب، ربو کا تیرا مذکر کا رب، ربو کما تم 2 مذکر کا رب، ربو کم تم سب مذکر کا رب، ربو کی اب کی تیرا مؤنث کا رب،
रब्बुकुमा तुम दो मुअन्नस का रब, रब्बुकुन्ना तुम सब मुअन्नस का रब, रब्बी मुज़क्कर हो या मुअन्नस दोनों के लिए, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हम दो का रब, रब्बुना हम सब का रब। तो ये इस तरह से जुड़ के लगती है ये ज़माइर। वो रब्बु क्या बन जाएगा जी, ये रब्बु था, रब्बुन था ना असल में, तो रब्बुन मुज़ाफ बना तो क्या हो गया, एक पेश रह गया इसका, वही पहले वाली निशानी मुज़ाफ। और नून ज़बर नाम मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह हमेशा कौन सी हालत में होता है, जर में, मजरूर में, इज़ाफ़ी हालत में। तो ये क्या बन गया जी, ये मुज़ाफ इलैह मजरूर हालत में है, ये ज़मीर जो है इस वक्त ये मजरूर हालत में है, रब्बुना हम सब का रब। आ गया जी, और ये जो अल्लाह होगा, अल्लाह रब्बुना अल्लाह हम सब का रब है। ये क्या है, ये मुज़ाफ़ है या मुज़ाफ़ अलैह है इसमें? ये यहाँ पर ये मुब्तदा बना हुआ है, अल्लाहु मुब्तदा है, रब्बु ना ये उसकी खबर बन जाएगी। अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हम सब का रब है। नंबर 2, उम्मुहु सिद्दीक़तुन, उम्मु उम्मुन है लफ्ज़, अम्मी को कहते हैं, अभी हमने शायद ऊपर पढ़ा भी, उम्मुन देखें तनवीर लगी हुई है, उम्मुन उम्मुन अम्मी जान। और उम्मुन जब मुज़ाफ बनेगा तो क्या हो जाएगा, एराब हल्का हो जाएगा, उम्मू रह जाएगा। अब ये इसके साथ एक ज़मीर जुड़ गई, अटैच हो गई, उम्मू हु, उम्मू हु उसकी अम्मी, उम्मू हु उसकी माँ या उसकी अम्मी, सिद्दीक़तुन सच्ची, सिद्दीकुन एक सच्चा मुज़क्कर, सिद्दीक़तुन मुअन्नस सच्ची, उसकी वालदा सच्ची है, उसकी अम्मी सच्ची है। माएँ सच्ची ही होती हैं, औलाद बहुत तंग करती है। नंबर 3, अल कुरआनु किताबुकुम व किताबुना, अल कुरआन ख़ास कुरान, अल के साथ हो गया ये तो मुब्तदा, किताबुकुम व किताबुना कुरान, किताबुकुम किताबु मुज़ाफ, कुम मुज़ाफ इलैह। क्या तर्जुमा बनेगा, किताबुकुम तुम सबकी किताब है, व किताबुना और हम सबकी किताब है। कुरान तुम्हारी और हमारी किताब है, कुरान तुम सबकी और हम सबकी किताब है, यूँ भी हो सकता है तर्जुमा। नंबर 4, इंदना, इंदा एक ज़र्फ़ होता है, इसका मतलब होता है पास, इंदा पे दाल पे ज़बर है, ठीक है, तो ये ज़र्फ़ अक्सर होते ही नस्ब हालत में, इंदा मुज़ाफ ज़र्फ़ और नून ज़बर ना मुज़ाफ इलैह, इंदना हमारे पास, किताबुन हफ़ीज़ुन, किताबुन हफ़ीज़ुन ये मौसूफ़ सिफ़त बन जाएंगे, मनूत नात बन जाएंगे, हमारे पास महफूज किताब है, इंदना हमारे पास महफूज किताब है। ऐसे नहीं है हमारे पास किताब महफूज है, ऐसे कर लें, हमारे पास किताब महफूज है या महफूज किताब है, मफ़हूम तो एक ही है बात का। हाँ नहीं, वो इस तरह नहीं बनता जी, क्योंकि ये किताबुन हफीज़ का मतलब जो है ना, वो हफीज़ का तर्जुमा पहले वैसे नहीं है। खूबसूरत यही है कि उलट के तर्जुमा करना चाहिए, मुरक्कब तौसीफ़ी का भी तर्जुमा उलट के करना चाहिए, जब हमने पढ़े थे रूल। हमारे पास महफूज किताब है, वैसे आप समझने के लिए बा मुहावरा तर्जुमा ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसमें इंदाना जो मुब्तदा होगा और किताब महफूज की खबर होगी, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, आगे है नंबर 5, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। इन्ना का मतलब क्या होता है जी, हरफु तौकीदिन व नसब ये कहलाता है इस्तिलाह में। बेशक अल्लाहु था, अल्लाह क्यों हुआ, इन्ना ने असर डाला, इन्ना अपने मुब्तदा पे या इसम पे, अगले इसम पे असर डालता है, उसे रफ़ा से नसब हालत में ले जाता है, अल्लाहु अल्लाह हो गया। इन्नल्लाह रब्बी, रब्बू प्लस या मुतकल्लिम ये दो मिलकर बने रब्बी मेरा रब, वा और हरफु अतफ रब्बुकुम, रब्बू रब्बुन था, रब्बू हुआ मुज़ाफ, कुम मुज़ाफ इलैह। इन्नल्लाह रब्बी बेशक अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम सब का रब है, बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। अगर कोई बात यहाँ समझ ना आ रही हो तो पूछें इससे मुतालिक। चलें जी आगे चलते हैं, या तो समझ आ रही है और ये या तो नहीं आ जो है ये रब्बुकुम वही मुज़ाफ़ अलैह हो गया ना, रही। जी सर, रब्बुकुम भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह हो गया ना। जी जी, रब्बु मुज़ाफ़ कुम मुज़ाफ़ इलैह। अच्छा जी, नंबर 6, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ी, रब्बु मुज़ाफ़ ना मुज़ाफ़ इलैह, रब्बु मुब्तदा बन जाएगा, ये रब्बु मुब्तदा बनेगा यहाँ पे,
پھر یہ رب مضاف بنے گا، پھر مضاف الیہ نام بن جائے گا، ہمارا رب رب السماواتی، پھر یہ رب السماواتی، یہ پھر مضاف الیہ بن جائیں گے، وا حرف عطف اور الارضی یہ مرکب عطفی بن جائے گا، السماواتی والارضی، وہ جو واو بیچ میں آتا ہے۔ ہمارا عام طور پر ان کا اعراب عطف معطوف اور معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے یہ عام طور پر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار مختلف بھی آ جاتا ہے، استثناءات اس میں بھی ہوتی ہیں۔ ربنا ہم سب کا رب رب السماواتی والارضی، ہمارا رب یعنی ربنا ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، ہمارا جو رب ہے اللہ پاک وہ زمین و آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ربنا ہم سب کا رب رب السماواتی والارضی، زمین اور آسمان کا رب ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، یوں کہہ سکتے یہ ہیں۔ ربو جو ہے یہ پھر اس میں سر ربو مبتدا بنے گا، پھر یہ ربو مضاف بنے گا اور نا مضاف الیہ بن جائے گا، یہ عرب کی ترکیب کے مطابق جی دوسرا ربو ہے جی ربو وہ ربو وہ کیا ہے؟ وہ مضاف، پھر ربنا ہم سب کا رب ہمارا رب رب السماوات والارض زمین و آسمان کا رب ہے۔ نمبر 7 اللہ عالم الغیبی، اللہ یہ مبتدا بن جائے گا، عالم الغیبی، عالم مضاف، عالمون تھا نا، عالمو ہوا، اعراب ہلکا مضاف کا ہو گیا، الغیبی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، وا حرف عطف، اندہ ظرف اور یہ مضاف اور ہا پیش ہو مضاف الیہ، علم الساعتی، علم پھر مضاف اور الساعتی پھر مضاف الیہ، علم تھا علمو ہوا، الساعتو تھا الساعتی ہوا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور، علم مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وَعِندَهُ علم الساعتی، وَعِندَهُ اور اس کے پاس علم الساعتی قیامت کا علم ہے، الساعتی ہے نا خاص گھڑی کا، خاص گھڑی قیامت کے لیے، الساعتی اس خاص وقت کا علم، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوبارہ بتائیں۔ اللہ عالم الغیبی، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وَعِندَهُ علم الساعتی اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ الساعتی پورا مضاف علیہ ہے جی الساعتی مضاف الیہ، یہ جو علم ہے نا یہ مضاف ہے، علم علم ہے، علم ہوا ہے مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے، اور الساعتی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہے، دیکھیں الساعتی۔ تو اب 8 نمبر، یہ آپ کا آج کل سے متعلق ریلیٹڈ جملہ آ گیا جی، سید القومی خادمہم، سید القومی قوم کا، سید القومی قوم کا سردار، خادمہم ان کا خادم ہے، ان کا خادم ہوتا ہے، ہوتا ہے، ان کا خادم ہے یا ہوتا ہے، ابھی آ جائیں گے کہ خادم اعلیٰ اور خادم اولا۔ تو وہ کہتے تھے پہلے الیکشن ہو نہیں رہے تھے، اب ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ سید القومی قوم کا سید، سردار سید کو کہتے ہیں نا، قوم کا سردار، خادمہم، خادمو کیا ہے جی مضاف، ہم کیا بنے گا، ہو ہما ہم، یہ ضمائر کون سی ہیں مجرورہ والی، تو ہم یہاں پر مجرور حالت میں ہے، یہ ضمائر مجرور ہیں، عام طور پر نصب اور جر میں استعمال ہوتی ہیں، اور ہم مجرور ہے یہاں پہ، قوم کا سردار ان کا خادم ہے، تو سید و یہ مضاف ہے، القوم جی مضاف الیہ ہے، پھر خادم مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے۔ آگے جی نمبر 9 الکتاب فوق المنزلتی، منزلتی ہم نے پڑھا تھا میز کو کہتے ہیں، الکتاب کیا بنے گا جی نکرہ معرفہ، الکتاب معرفہ ہے، ال کی وجہ سے معرف باللام، ٹھیک ہے جی، مبتدا بن جائے گا، فوقا کیا بنے گا ظرف، اوپر کو کہتے ہیں، اور یہ فوقا مضاف بھی بن جائے گا، اور المنزلتی مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے مجرور، کتاب میز کے اوپر ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں گرامر کی ترکیب کرتے ہوئے عرب کے خاص کر علماء، الکتاب مبتدا فوقا اسے صرف ظرف کہہ دیں گے، اسے مضاف نہیں کہتے، المنزلتی کو مضاف الیہ کہہ دیتے ہیں۔ کبھی آپ انشاءاللہ ترکیب کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں المنزلتی صرف مضاف الیہ لکھا ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر یہ مضاف الیہ ہے تو پیچھے اس کا مضاف کھڑا ہے، فوق کا کچھ بھی نہیں لکھتا، بس وہ فوقا کو ظرف لکھ دیتے ہیں عام طور پر۔
یہ اس کی کوئی ظرف کی لسٹ بھی ہوتی ہے کل کتنے؟ جی کچھ ہوں گی میرے ذہن میں. نمبر 10 کتابی، کتابو پلس یا متکلم، کیا ترجمہ بنے گا؟ کتابی میری کتاب. میری کتاب. فوقا من زیادہ تی کا، من زیادہ تی کا، کتابی میری کتاب. فوقا، فوقا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اوپر. من زیادہ تی کا، تمہاری میز کے اوپر ہے میری کتاب، تمہاری میز کے اوپر ہے. من زیادہ تی یہ جو بنے گا یہ میز، اور کا تو جو مذکر کی میز، کا کاف زبر کا. میری کتاب تمہاری میز کے اوپر ہے. تمہاری یعنی مذکر، کا ہے نا، کی ہوتا تو تجھ مؤنث کی میز کے اوپر ہے. عربی میں ترجمہ کریں جی. نمبر 1 11 رہ گیا. ابوہما، اب دیکھیں یہ ابو آیا جی، ابو واو کے ساتھ ہے، کون سی حالت میں ہوگا؟ رفع. ماشاءاللہ. اگر یہ ابا ہوتا تو نصب حالت میں ہوتا، ابی ہوتا تو جار حالت میں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے قرآن حدیث کی ان ابی ہریرہ تھا. اب وہاں پہ ابی کیوں ہے؟ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے ان پیچھے کیا کھڑا ہے؟ حرف جار ہے. جار جب آتا ہے کیا کرتا ہے؟ اگلے اسم کو مجرور کرتا ہے. ابو کو اس نے کیا کیا ہے؟ ابی کیا ہے. ان ابی ہریرہ تھا. تو یہ وجہ ہوتی ہے ان ابوہما. حروف جار کیسے کرتا ہے؟ حرف جار جب آتا ہے نا، جیسے فی ہے ایک حرف جار ہے، فی السمائی، السماء ہے نا، جب اس سے پیچھے حرف جار لگے گا فی السمائی ہو جائے گا. ان ایک حرف جار ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے سے. ان ابی ہریرہ تھا، یہاں پر یہ اس ان کی وجہ سے اثر ڈال رہا ہے اس کے اوپر، وہ مجرور حالت میں یا کے ساتھ کھڑا ہے ابی. واؤ کے ساتھ ابو جو ہے وہ واؤ کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب، یا کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. ابوہما کیا ترجمہ بنے گا؟ ابو ان دونوں کا، ان دونوں کا ابو والد. صالح نیک ہے، ان دونوں کا والد نیک ہے. اب یہاں پہ ابوہما، ہوہما ہم، ہا ہما ہننا، دونوں کون ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ ابھی یہاں بات واضح نہیں ہے، بس آپ ان دونوں کو کر لیں. آسمان میرے سر کے اوپر ہے. آسمان کی کیا عربی ہے جی؟ السماء، خاص آسمان میرے سر کے اوپر ہے. السماء فوقی، فوقا، فوقی نہیں ہوگا، فوقا آئے گا فوقا. جی. فوقا راسی، میرے سر کے اوپر. راسن سر، راسی یا کے ساتھ میرا سر. السماء فوقا راسی. مبنی ہے فوقا. جی. السماء یہ ظرف ہوتے ہیں ایسے ہی آتے ہیں ہمیشہ. السماء فوق راسی. نمبر 2 ہماری کتابیں استاد کی میز کے نیچے ہیں. کتابنا، ہماری کتابیں، کتاب کتبنا، کتب بہت ساری کتابوں کی جمع نا، کتب، کتبنا، کتبنا. کتبنا نیچے کی کیا عربی ہوتی ہے جی؟ تحت. تحت من زادت المعلمی. من زودہ تل معلمی، من زادہ تل معلمی. کتبنا، کتبو جی، معلمی استاد ہے نا، استاد کی میز کے استاد نیچے. کی میز کے نیچے. کتبنا تحت من زادت المعلمی. کتبو کیا بن جائے گا جی؟ مضاف. نون زبر الف نا کون سی ضمیر ہے؟ مجرور والی. جان مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تحت ظرف ہے، نیچے. من زادتی یہ مضاف الیہ ہے پھر، اور من زادتی پھر مضاف. تحتا مضاف نہیں ہے لکھا ہے اوپر تو تحتا مضاف آتا ہے. کچھ لوگ نہیں لکھتے نا، میں نے بھی ان کے ادب میں نہیں لکھا، تو ویسے مضاف سمجھ لیں. نہیں اوپر لکھا ہوا نا جی. الفاظ معنی میں. اچھا کہاں انہوں نے لکھا ہے؟ تحتا مضاف آتا ہے نیچے کس جگہ لکھا ہے؟ تیسری کس لائن جگہ؟ میں. ترجمے میں ہاتھ رکھیں. الفاظ میں اچھا الفاظ بھی نہیں ہے. تحت مضاف آتا ہے.
انہوں نے لکھ دیا. اچھا جی, تحت ظرف مضاف, من ذاتی مضاف الیہ, پھر من ذاتی مضاف, اور المعلمی مضاف الیہ. اس میں جو من زیادہ تی ہے, اس میں من زیادہ مضاف ہے, تی مضاف ہے یا من زیادتی مضاف, مضاف پہلے یہ مضاف الیہ بنا اس کا, پھر یہ مضاف بنا اس کے لیے, اور المعلمی پھر مضاف الیہ. آگے ہے جی نمبر 3, بے شک ہمارا رب رحیم غفور ہے. ان ربنا رحیم غفور. غفور الرحیم, الٹ کے ترجمہ کرتے ہیں نا, اس لیے انہوں نے عربی کی ترکیب صحیح رکھی ہے. ان ربنا غفور الرحیم. انا جب آئے گا جی کیا کرتا ہے جی, ربو تھا نا, ربن ہے گا, مضاف بن رہا ہے تو ایک پیش اڑ گئی, ربو ہو گیا, انہوں نے اس پر اثر ڈالا, ربا ہو گیا. ان ربنا, ان ربنا یہ مضاف, ان نون زبر نا مضاف الیہ. ان ربنا غفور الرحیم, غفور الرحیم یہ موصوف صفتیں منعوت نعت ہیں. بے شک ہمارا رب رحیم غفور ہے. اب وہ ترجمہ الٹ کے کر لیں گے. ان ربنا غفور الرحیم, غفور الرحیم آپ خود لکھ لیں. نمبر 4, فاطمہ کے پاس ایک خوبصورت قلم ہے. ان دا فاطمہ تا حضرت, ان دا فاطمہ تا قلم جمیل. آج مذکر اضافی کا آخری میرے خیال سے ہم پڑھ رہے ہیں, آگے حرف النداء شروع ہو رہا ہے. جس سے پوچھوں گا وہ اس بات کا جواب دے دے, میں سمجھوں گا ہم کامیاب ہو گئے کہ یہ یہاں پر اس کا سٹیٹس کیوں ایسا ہوا کھڑا ہے. ان دا فاطمہ تا, فاطمہ کے پاس ایک خوبصورت قلم ہے. ان دا فاطمہ تا قلم جمیل, قلم جمیل. کون بھائی اس کو کھولے گا جی گرامیٹیکل؟ کیا وجہ, یہ کیا اندا, اندا پاس مطلب تو یہی ہے اس کا, مضاف بھی ہے, ظرف ہے, مضاف ہے, ٹھیک ہے, مضافن ظرفن. اچھا جی, فاطمہ تا صحیح لکھا میں نے, فاطمہ ٹھیک ہے. فاطمہ تا وہ ہو گیا, فاطمہ تی آئے گا. مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, وہ نہیں ہے, وہ الفاظ یہ مضاف الیہ ہے. ابراہیم 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 اس طرح تو نہیں ہے یہ. زندہ باد, ماشاء اللہ. یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے, غیر منصرف میں سے, جو 2 حالتیں بدلتے ہیں. فاطمہ تو رفع میں, فاطمہ تا نصب میں, فاطمہ تا ہی جر میں ہے. اب یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, یہ فاطمہ تا مجرور حالت میں کھڑا ہے, جر حالت میں کھڑا ہے, اضافی حالت میں کھڑا ہے. ہند فاطمہ تا یہ مضاف, یہ مضاف الیہ. قلم جمیل موصوف صفت بن گیا. ٹھیک ہے جی, یہ تھا اس میں ذرا تھوڑا سا ٹرک جو بات تھی. فاطمہ کے پاس ایک خوبصورت قلم ہے. جی سر, جی وہ ایسے ہی ہے. اچھا جی نمبر 5, آپ نے کہا مجرور حالت میں, مجرور حالت میں ہے. تو مجرور حالت اوپر تو زبر لگا ہوا ہے, مجرور یہی تو بات ہے نا. وہ جو غیر منصرف تھے ہم نے شروع میں پڑھے تھے, 2 حالتیں جو بدلتے ہیں, ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. یہ دیکھیں پیج نمبر ہے 22, اسی اصول پر ہے نا جی. زیادہ تر جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ 2 حالتیں بدلتے ہیں, جیسے مکہ مکتا مکتا, مریم مریمہ مریمہ, اسرائیل اسرائیلا. اب اسرائیلی نہیں ہو رہا, اسرائیلا ہی ہے. یہ غیر منصرف, انہیں عرب میں کچھ لوگ ممنوع من الصرف کہتے ہیں. یہ 2 حالتیں بدلتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہ فاطمہ تا جر حالت میں ہے, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا, جر حالت میں ہوگا, اضافی حالت میں ہوگا. تو آگے ہے جی نمبر 5, تمہاری زبان عربی ہے اور ہماری زبان ہندی ہے. تمہاری زبان یعنی تم سب کی زبان عربی ہے. لغتکم, لغتکم لسانکم عربی. لغت لینگویج کو کہتے ہیں نا لغت, لغتکم, لغتکم غین ہے,
جی غین ہے، یہ غین ہے. لغتکم لسانکم. لغتکم لسانکم عربی. تو یہ لسان و قوم کا مطلب تمہاری زبان ایک ہی معنی ہے نا، چاہے لغتکم لکھ لو یا لسانکم لکھ لو، عربی لیکن وہ دو لکھ لو. ولغتنا ہندی. لغتکم لسان ایک دو آئے گا دفعہ نا، تو دونوں ہو گیا میں. یہ. ٹھیک. تو وہ اسی طرح سے ویسے ہم لغت لسانکم بھی کر سکتے ہیں. لسانکم ہاں. لغتکم لسانکم عربی و لغتنا ہندی. کم کم دو بار آ گیا نا، تو ایسے صحیح. تم سب کی یا تو زبان لغت و لسانکم کہتے ہیں کہ تمہاری زبان کی لغت عربی ہے. فی الحال اسے ایسے ہی رہنے دیں، آپ اپنے طور پر پھر اسے واحد کر لیں. ولغتنا ہندی. اگر یہ لغت تو تم ختم کر دو پھر بھی ٹھیک ہوگا. پھر بھی ٹھیک ہی ہے. یا لسانکم نہیں، ختم جب یہ کر دو. لغت دو بار یہ تو تمہاری زبان ہی ہوگی، تمہاری لغت، پھر تمہاری زبان. جی، زبان دو یہ- بار آ گیا. کم بھی دو بار آ گیا.